السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رضوان فیکٹری والا اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سعیدہ نازیہ۔ مجھے جسٹ ان کا نام پتہ ہے، آپ بے شک ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اور جو لوگ میرے ساتھ باقی ہیں جو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو ان کے لیے ہم چاہیں گے کہ پلیز آپ اپنا ایک انٹروڈکشن کروا دیں شارٹ۔ جی السلام علیکم رضوان، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ آپ کا تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اہتمام کے ساتھ یہ پوسٹ اور یہ سیشن کنڈکٹ کرنے کی ہمیں اجازت دی، آمد دی۔ سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ انٹروڈکشن جہاں تک ہے، آپ نے جتنا لمبا سارا اپنا انٹروڈکشن بتایا، میرا آئی وڈ لائک کہ جیسے جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں، میں ان کو اتنا بتا دوں کہ یہاں جو ٹاپک ہے اس کے مناسبت سے میں ایک انٹرپرنور ہوں۔ میں نے اپنی کمپنی شروع کی آئی مارکیٹیئر 2013 میں نے رجسٹر کیا، اس کو سول پروپرائٹرشپ میں رجسٹر کیا، تو اس کی میں CEO ہوں۔ اور 20-22 سال کا میرا مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس رہا۔ جابس کی میں نے پروفیشنل لائف کا یہ ہے نچوڑ۔ پھر 5 سال دبئی میں رہی، ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتی رہی، لگژری برانڈس کے ساتھ تھی، ٹرمپ کے پروجیکٹ پہ تھی، اکویا میں تھی میں۔ تو اس لیے پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایک نیا کانسیپٹ ہے وہ پاکستان میں اگر واپس آتی ہوں تو انٹروڈیوس کیا جائے، وچ از لائف اسٹائل مینجمنٹ کنسلٹینسی۔ جب میں 2015 میں اس کے اوپر بات کر رہی تھی تو زیادہ تر لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ لائف اسٹائل کی بات ہو رہی تو شاید فزیکل ٹریننگ کی یا جم کی یا ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں یا شاید نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر کافی وقت لگا لوگوں تک اپنی بات کی اویئرنیس کریٹ کرنے میں۔ ابھی بھی وقت ہی لگ رہا ہے، لیکن محنت اور کوشش اگر جاری رہے تو ایوری تھنگ از پاسبل۔ سو کچھ UAE کمپنیز کے ساتھ سسٹر کنسرن ہم نے بنائے رکھا، اگریمنٹس کرتی رہی، لوگوں کے ساتھ MOUs کرتی رہی، لنکیجز جو ہے نا، آپ مجھ سے جڑے، میں آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کروں، اس فارمولے پہ میں نے اپنا اپروچ رکھا اینڈ چلتی گئی کہانی۔ پرسنل برانڈنگ کے نام سے اور انکارنیٹ کے نام سے میں نے ایک ورکشاپ شروع کی تھی، اس کو پھر ایز اے TV شو پریزنٹ کیا ڈان نیوز پہ لے جا کے۔ ایک ایلیمنٹ ہے چھوٹا سا لائف اسٹائل کا، لیکن میں شروع سے اس پہ ہی بات کر رہی ہوں کہ مائنڈ باڈی سول۔ اگر لائف اسٹائل ایک بزنس مین کو اپنا کس طریقے سے وہ جی رہا ہے، کس طریقے کی لائف گزار رہا ہے، اب ہم جیسے آئسولیشن میں ہیں تو ہمارا لائف اسٹائل ایک 360 ڈگری ٹرن لے چکا ہے۔ ویدر یو آر اے بزنس مین، ویدر یو آر ہوم میکر، ویدر یو آر اے اسٹوڈنٹ، این انٹرپرنور، جو بھی ہیں آپ، جو بھی آپ کی نوعیت ہے ورک کی یا نیچر آف لائف ہے یا جو بھی ہے، لائف اسٹائل وہی ہوتا ہے جو ہمارا دن رات صبح شام ایک آبجیکٹو، ایک ویژن کو سیٹ کر کے، ایک مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ، کچھ ویلیوز، کچھ بلیفس کو فالو کرتے ہوئے ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لائف گزارنے کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے، اور ایک انسان کا دن رات اپنی چیزوں کو کیسے وہ مینج کر رہا ہے، اپنی ریسورسز میں کیسے وہ گزار رہا ہے زندگی۔ mental well-being which is the mind, how thinking person ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، اٹائر مینجمنٹ، ایٹیکیٹس، گرومنگ۔ تو شروع ہم نے ٹرین کرنے سے شروع کیا، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے TV شو ہوسٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اب چونکہ ہم کافی حد تک اویئرنیس کے دور سے اور مارکیٹنگ کے انیشیل فیز سے باہر آ چکے ہیں، which took a long period of 5 years۔ یہ کوئی اوور نائٹ سکسیس پلان نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ ایک دکان ڈالیں گے آج تو اس کی کم از کم 3 سال کی فیزیبلٹی بنے گی، ROI اس کا پروجیکشن جو ہوگا کسی بھی بزنس کا کم از کم 3 ایئرس کا پروجیکشن ہوتا ہے۔ تو ایوری کوارٹر یو سٹ اینڈ ری ایویلویٹ کہ اچھا ہم نے یہ انویسٹ کیا تھا، یعنی کہ میں نے فی الحال اپنا وقت انویسٹ کیا ہے، میں نے اپنی ساری ریسورسز انویسٹ کی ہیں، اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ مائی پلیس ان پاکستان ناؤ۔ تو اب لوگوں کو اچانک سے کیٹو ڈائٹ پتا ہے، اچانک سے انہیں پتا ہے کہ یار صحت کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت اوپنلی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے نہیں ہو رہی تھی، پہلے یہ ٹیبو ٹاپک تھا۔ اور فزیکل ویل بینگ کے لیے اب لوگ سائیکلنگ کے لیے راتوں کو باہر نکل رہے ہیں، واک کرنے جا رہے ہیں، اور کیسے اپنے آپ کو برانڈ بنانا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، پرفیوم کون سا ہونا چاہیے، کمیونیکیشن سکلز کے اوپر ورک کرتے ہیں جی، ہماری ابیلٹیز کیا ہیں، کانورسیشن کے اوپر، نیگوسیشن کے اوپر، ساری سافٹ اسکلز کی اویئرنیس کافی حد تک لوگوں کو آ چکی ہے۔ سو اب آپ کسی بھی فریم آف مائنڈ میں ہو یا کسی بھی واک آف لائف سے ہو، یو کین بینیفٹ فرام اٹ اینڈ یو کین ورک آن ڈیولپنگ یور اون سیلف۔ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں اپنے کانسیپٹ کے بارے میں پھر آپ کو اگر چاہیں گے تو بتاؤں گی، ادروائز جیسے آپ جی جی، بس میں نیکسٹ اسی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں، جو آپ بات کر رہی ہیں یہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود، جی جی
جی میں آپ کو اسی طرف ہی لے کے آنا چاہ رہا تھا جس پہ آپ ابھی بات کر رہی ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ میں خود لوگوں کو بزنس کروا کے دینے والا بندہ ہوں، اور فیکٹری سٹارٹ کروانا میرا کام ہے، فیکٹریز لگوا کے دینا۔ تو ایک چھوٹے پیمانے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں بڑے لوگوں کی یا بڑے پیمانے پہ جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کا تو پہلے سے لائف سٹائل سیٹ ہوتا ہے، سب کچھ اوکے ہوتا ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اگر وہ نہ بھی کریں تب بھی سب کچھ چل جاتا ہے۔ تو ایک مطلب چھوٹے طبقے کا آدمی ہے، اس نے فرض کرو جی میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس نے کاروبار شروع کرنا ہے شیمپو بنانے کا یا ڈش واش بنانے کا یا ہینڈ واش بنانے کا یا فیس واش بنانے کا، کوئی بھی چھوٹا کوئی کاسمیٹک کی چیز بنانے کوئی بھی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کا اپنا لائف سٹائل کیا ہو، کہ وہ بالکل اپنا اس بزنس کو لے کے چلے گا، اس نے اس بزنس کو کامیاب بھی کروانا ہے، اس پہ سب کچھ ہے۔ تو اس کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کام بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو مارکیٹ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو مینوفیکچرنگ بھی کرنی پڑتی ہے، ساری باتیں ہیں۔ لیکن وہ کس طریقے سے اس کا لائف سٹائل ہونا چاہیے ایک عام آدمی کا جو کاروبار 10,000 سے شروع کرتا ہے، 50,000 سے شروع کرتا ہے، 1 لاکھ سے شروع کرتا ہے، اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اس پہ آپ تفصیلی تھوڑی بات چیت کر دیں تاکہ سب کو ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ ضرور ضرور دیکھیے، جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت دنیا کا ریچسٹ آدمی، اگر جیف بیزوس کی بات کریں، امیزون شروع کیا انہوں نے اپنے گراج سے، اپنے گھر سے شروعات کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج آپ 10,000 سے کسی کا کاروبار انیشیٹ کر بھی رہے ہیں تو ایک نہیں، ایسی باہر ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی، ملک ریاض کی یا کسی کی بھی مثالیں بہت ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ نبیلہ نے اپنے گھر سے شروع کیا تھا اپنا سلون، سو آج وہ ایس او پی سیٹ کر رہی ہیں اور بار اتنا ہائی کر دیا انہوں نے۔ تو جس کو رستہ اپنا پتا ہو، ویژن، فرسٹ تھنگ از ویژن، دین لائف اسٹائل کے لیے ڈیلیجنٹلی کسی بھی پیٹرن کو، آپ کو جیسے سنت کا بھی اگر ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ نے فالو کرنی ہے نا، تھوڑی مقدار میں ہو، زیادہ مقدار میں ہو، لیکن ریگولر ہو، آپ نے اپنے لائف کے پورے پیٹرن کا کنٹرول پہلے تو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اٹھنے کا، سونے کا، ہمارا آج کل کوئی روٹین نہیں ہے سیٹ بیکاز آف دا پینڈیمک، ہم جس سرکمسٹانسز میں مینج کر رہے ہیں، بٹ ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ایک روڈ میپ ڈیولپ ہوتا ہے کہ یار میری یہ ویژن ہے، مجھے اگلے 3 سال میں انہوں نے 10,000 دیے، 10,000 کی ملٹیپلیکیشن ہونی چاہیے کم از کم 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، جیسے بھی جو بھی میرا نیچر آف ورک ہے، اینڈ ٹو گیٹ دیئر، نو پرابلم اگر رضوان کا نیٹ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے، اگر ٹو گیٹ دیئر یو نیڈ ٹو مینج یور لائف اسٹائل۔ لائف اسٹائل از ناٹ اونلی اے لگژریس تھنگ، یہ صرف امیر لوگوں کے شوق کی یا اس کی بات نہیں ہے۔ صحت 1000 نعمت ہے، وہ بھی ہماری لائف اسٹائل کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ آپ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، بے شک آپ انگلش میں بات کریں، اردو میں بات کریں، ادائیگی، کانورسیشن کی اسکل، کمیونیکیشن کی اسکل کسی لینگویج پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، دیٹ از اگین پارٹ آف یور لائف اسٹائل۔ بزنس میں آپ کے تعلقات، آپ کے ریلیشن شپس، تو ریلیشن شپس کو مینج کرنا، اس کی ایٹیکیٹس، اگر ایک انسان آپ سے نفاست سے بات کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ سو کے اٹھ کے صحیح موڈ میں آیا ہے، اس نے اپنا ہائیجین کا خیال رکھا ہوا ہوگا، اپنے کپڑوں کو، لباس کا خیال رکھا ہوا ہوگا، اپنی گفتگو کا، اپنے الفاظ کا خیال رکھا ہوا ہوگا۔ یہ سب پارٹ آف لائف اسٹائل ہے، اور یہ اپنایا جا سکتا ہے، یہ سیکھا جا سکتا ہے، اپنے اوپر انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ دس از کالڈ سیلف ایجوکیشن۔ سیلف ایجوکیٹ کریں گے اپنے آپ کو، اپنے لائف اسٹائل پہ ورک کریں گے تو ہی امپاور ہو سکتے ہیں ہم۔ مونیٹائزیشن آف بزنس ایک لانگ ٹرم پلان ہے کہ اس میں مجھے کاروبار میں فائدہ ہو، نفع نقصان ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ کے ایسیٹس، اگر میرا اپنے بارے میں، اپنی ویل بینگ کے بارے میں، اپنی لائف اسٹائل کے بارے میں اگر تھوڑا سا ایمفیسس ہوتا ہے، تھوڑا سا فوکس ہوتا ہے، ویدر آئی ایم این انٹرپرینور، بزنس مین اور ریگولر پرسن، تو مجھے تھوڑا سا لکھ کے نا، تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ آرٹیکولیٹلی چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا۔ میننگ کی سکسیس اور ایسٹس، اب سکسیس ایک ریلیٹو ٹرم ہے، کچھ لوگوں کے لیے اسی میں ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی تو حی علی الفلاح، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کیا ہے کہ جی میرے پاس ایک گاڑی آ جائے میں کامیاب ہوں، ایک رولیکس کی گھڑی آ جائے میں کامیاب ہوں، چھوٹی فیکٹری ڈالی تھی میں 6 اور فیکٹریاں ڈال دوں میں کامیاب ہوں۔ تو یہ کامیابی کا پیرامیٹر آپ کا میرا ضروری نہیں ہے کہ سیم میچ ہو۔ ہمیں کسی بچے ہوتے ہیں، جی I'm a successful person, I'm a happy married person، یہ میری سکسیس ہے۔ میرے بچے شادی ہو گئی، وہ چلے گئے، ان کے بچے آگے سیٹ ہیں، وہ سکسیس ہے، ٹھیک ہے؟ تو سکسیسفل ہونا
कुछ भी हो सकता है. वेल्दी एक स्टेट ऑफ माइंड है. अगर इंसान का माइंड सेट ये हो कि हाय मैं बेचारा, मैंने 10,000 से काम करना है, मैं एक फैक्ट्री के अंदर ही रह जाऊंगा, मैं तो साबुन बनाता हूँ, हैंड वॉश बनाता हूँ. आज आपकी तकदीर कितनी बुलंद हो रही है कि दुनिया को आपके सैनिटाइजर और साबुनों की और हैंड वॉश की कितनी ज्यादा जरूरत है कि डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे. तो इंसान वो हर उस अपॉर्चुनिटी जिसके लिए वो सोच के रखता है रिसर्च के बाद और अपनी एफर्ट्स लगा के, उस अपॉर्चुनिटी के हिट होने से ही वो रेडी होता है तो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है. दैट इज अगेन सक्सेस. बहुत सारे लोग हैं, जूम जिसने बनाई होगी ऐप या स्ट्रीम यार्ड जिसने ऐप बनाई होगी, उसको पता था कि हम पे इतना ट्रैफिक आने वाला है, इतने लोग अचानक लाइव चले जाएंगे, या स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे, ट्रेनर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाएंगे हमारी एप्लीकेशन को यूज करते हुए. तो वी हैव टू रियलाइज कि या तो आपके पीछे थोड़ी रिसर्च होगी, मैकेनिज्म होता है, मेथड्स होते हैं, इन्वेस्ट करना है तो अपने आप को एम्पावर करना है तो इल्म में करें, अपने स्किल्स में करें, अपने माइंड की एक्सपेंशन में करें, अपने परसेप्शन को चेंज करने में करें. इतना वक्त है, किताबें पढ़ना छोड़ दी है ना, जिसने किताबें बेचना शुरू किया अमेजोन पे, आज वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी है. अब वो दुनिया की जो चीज चाहे अमेजोन पे बेच सकता है, और हम लोग अगर अमेजोन पे कुछ भी बेचना चाहते हैं तो हम भी मिलियनर बन सकते हैं. इतनी पावरफुल उसने एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर दी. क्या था उसके अंदर? किताबें बेच रहा था. तो कॉन्सेप्ट, विजन, सोच, मेहनत, तैयारी, लगन, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पैकेज होता है तो इंसान को उसका सक्सेसफुल रिटर्न मिलता है. चीजें आपको मैंने बताया एसेट्स, कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, कुछ लोगों के पास इंटेलेक्चुअल एसेट्स होते हैं. हमारे जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं या जिनको हम लुक अप टू करते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, जो हमें बता रहे हैं, जैसे आप एक मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं, रेहान आपको गाइड करते हैं, और भी बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो अपने तजुर्बे आपसे शेयर कर रहे हैं, वो आपसे अपने व्यूज, अपने परसेप्शन शेयर कर रहे हैं. वो आपको ये नहीं कह रहे देखो मैंने ये किया था, तुम भी करो, सेम रिजल्ट आएगा. हो सकता है आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो. जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया या जिन्होंने एप्पल फोन बनाए, ये सारे आइडियाज, जिन्होंने फेसबुक बनाया, ये आइडिया किसी और के थे, हो रहे यूज किसी स्मॉल लेवल पे थे, दूसरे बंदे ने आया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपना टच दिया, अपनी जाती छाप लगाई, अपनी यूएसपी यूज करी, एंड देन आज आप माइक्रोसॉफ्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते. कौन है बंदा जो वर्ड नहीं यूज कर रहा या एमएस ऑफिस नहीं यूज कर रहा? मतलब हर एक को जरूरत है, डे इन डे आउट. तो वो मिनट और सेकंडों के हिसाब से उतने पैसे कमा रहे हैं जितने हम सालों में नहीं कमा सकते. तो मीन्स के अगर हमारी सोच, और हम थोड़ा सा दूसरों से अलग हैं थोड़ा सा, अगेन इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, व्हिच इज अगेन हाउ वेल डू यू नो योरसेल्फ. मैं अगर अपने पे मेहनत करना चाहूँ भी, और मैं जानती ही नहीं हूँ कि मेरे अंदर मेहनत करने की गुंजाइश किस एलिमेंट पे है, यू नो, अगर मेरे लिबास में प्रॉब्लम है तो मैं अपने आउटवर्ड पे वर्किंग करूंगी. अगर मेरी सोच में प्रॉब्लम है तो मैं अपने इनवर्ड पे वर्किंग करूंगी. जी आयशा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड आयशा, हम बात करें लाइफस्टाइल ऑफ अ बिजनेसमैन, एंड मैं हूँ सैयदा नाजिया. मैं ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, टीचिंग्स भी करवाती हूँ, मैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करती हूँ. आई वाज बेस्ड इन द यूएई, मैं दुबई में थी और अब मैं वापस पाकिस्तान आके यही काम कर रही हूँ यहाँ से. और चूंकि हम होम बाउंड हैं तो मैं जूम के थ्रू करवा रही हूँ सेशंस, और आज का भी पर्पस यही था रिजवान के साथ, ताकि हम लोगों तक वो बातें कम्युनिकेट कर सकें कि वो अपने आप को कैसे एनरिच कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं. एंड देयर आर नो लिमिट्स. अगर आपने गराज से शुरू किया, अपने रूम से शुरू किया, इस वक्त बड़े से बड़ा बंदा, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट, मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी, सिर्फ वही पोर्टल और वही प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है जो हम और आप इस वक्त कर रहे हैं. वो भी इंस्टा से लाइव जा रहे हैं, वो भी जूम से अपने सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी मतलब स्ट्रीम यार्ड के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव जा रहे हैं, फ्रेंड्स के थ्रू जूम से बातें कर रहे हैं. तो इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि उन्हें मौका ज्यादा मिला, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, उनके घर में स्टूडियो सेटअप था, उनकी लाइट ज्यादा अच्छी थी, उनका माइक लगा हुआ था. ऐसा कुछ भी नहीं है. सब सेम रिसोर्सेज, सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस का कौन सबसे बेस्ट और सबसे सही फायदा उठाता है, वही है अच्छे लाइफस्टाइल को मैनेज करने वाला. कंसल्टेंट्स बेसिकली या ट्रेनर्स बेसिकली फैसिलिटेटर्स होते हैं, कोई जादूगर नहीं होते. उनकी जिंदगी में कुछ तजुर्बे रहे होते हैं, वो कहीं से कुछ 2-1 सर्टिफिकेट, कोई वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं, कुछ अच्छे लोगों की सोबत में, फैज में, मेंटोर्स के साथ अटैच होते हैं, कुछ अच्छा उन्होंने समझा होता है, जिंदगी को डिफरेंट समझा होता है, अच्छा या बुरा क्या है, तो वो आपसे वो शेयर करते हैं. जैसे अगर मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज की वीडियो दिखाऊं और मैं बोलूं आयशा ये वीडियो आप देखें, 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वजन कम करना है, और वो वीडियो के एंड में
وہ موٹی بندی یا موٹا بندہ 5 منٹ یا 3 منٹ کے بعد 100 کلو سے 30 کلو کم کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایکسرسائز تو آپ ہی نے کرنی ہے نا, اپنے اوپر محنت تو آپ ہی نے کرنی ہے, اور ایک دن میں نہیں ہوگا. یہ کامن سینس ہے کہ ایک دن میں 30 کلو کم نہیں ہو سکتے, ایک مہینے میں بھی نہیں ہو سکتے, اگر صحت کا اپنے خیال رکھتے ہوئے اپنا وزن گھٹانا ہے. تو یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور سیلف ود لاجیکل اینڈ ریشنل آئیڈیاز اینڈ تھاٹس اینڈ اپروچز کہ یار یہ گول ہے میرا, اس کو اچیو کرنے کا نازیہ طریقہ بتا سکتی ہے, کرنا میں نے خود ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی کمال نہیں ہے, کوئی تنتر منتر نہیں ہے. 1 مہینہ نہیں لگے گا, 2 مہینے نہیں لگیں گے, 3 مہینے نہیں لگیں گے, زندگی بھر میں نے اپنی گرومنگ, اپنی ڈیفینیشن اور اپنے سکسیس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے, محنت کرنی ہے. لائک یو پرے 5 times a day. کیا اللہ رب العزت کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ فرشتے کر تو رہے ہیں, چرند پرند کر رہے ہیں, درخت کر رہے ہیں, ہر چیز ہر شے اللہ کی ذکر کے اندر بزی ہے. بٹ ہمیں کس لیے کریٹ کیا؟ تاکہ وہ چاہتا تھا کہ کل کائنات شوڈ نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیسٹ کریشن کون ہے, انسان. انسان کہاں بزی ہے؟ بس ٹی وی ہو جائے, لائٹ آ جائے, لائٹ چلی جائے, کپڑے سے ہو جائے, میں امریکہ چلی جاؤں, میں مطلب میرے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. انسان اگر اپنے اندر فگر آؤٹ کر لے نا کہ سسٹم کیا ہے, تو اتنا اس کو مزہ آئے گا کہ یہ نہ آئسولیشن لگے گی, نہ پینڈیمک کی پرواہ ہوگی, نہ سکسیس کی فیلئر کی پرواہ ہوگی. تھینک یو سو مچ عائشہ, تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ یو ڈو. اینڈ جب ہم لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کا امر بھی اپنے اندر ہے, یہ اس دنیا کا سب سے پاورفل ویپن ہے, جس نے کمپیوٹر, جس نے گاڑی, جس نے جہاز بنایا, کریٹ کیا, تو اگر ہم بنا سکتے ہیں, اور آج وہ ہم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمارے پٹے ہوئے ڈالے ہوئے کوڈز کو یوز کر کے, سوائے ایموشن کے ہر چیز مشین اس وقت کر سکتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا مائننگ, مشین لرننگ, کوڈنگ, یہ سب چیزیں بچہ باہر ملک سیکھ چکا ہے. ہم لوگ آج صرف آن لائن آ کے اتنی سی بات کرنے میں اتنا اسمارٹ فیل کرتے ہیں کہ جب سے یہ اسمارٹ فونز آئے نا, ہم سے زیادہ اسٹوپڈ کوئی نہیں رہ گیا, بیکاز ہمیں چیزوں کا یوز مس یوز نہیں پتا, بیکاز ہمیں اپنا سواٹ نہیں پتا. نازیہ کو کس چیز میں کمی ہے, مجھے اپنا گیپ فگر آؤٹ کرنا ہے, لیکن ہمیں انا کے مسئلے وہ گیپس فگر آؤٹ نہیں کرنے دیتے کہ جی میں تو پرفیکٹ ہوں, مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ مجھے سکھائیں گی. ابھی جب میں ہائیجین کی ایک سیشن کروا رہی تھی, مجھے اتنا برا رسپانس ملا ہے. وہ ماشاء اللہ سے کوئی 50 لوگ ہیں, اور وہ چپ بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے تک, انہوں نے نہ ہنسا, نہ رسپانس, نہ تالیاں, نہ کوئی کامنٹ. میں نے کہا یار ان کو آج میری ٹریننگ پسند نہیں آئی, بڑا فیل ہو گئی میں تو. پھر اس کے بعد میں نے ان کی HR کی بندی سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے ہائیجین کا ٹاپک کیوں رکھا تھا, یہ لوگوں نے تو مزہ ہی نہیں کیا. دے آر ایکچولی افینڈیڈ کہ آپ نہ بتائیں گی, آپ سینیٹائزر یوز کرنا بتائیں گی. اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیں, آج پوری دنیا, چھوٹا بچہ بڑا, آن لائن, ایوری بڈی از لائک ہاتھ دھونے ہیں, سینیٹائزر یوز کرنا یہ نخرہ نہیں ہے. اور آپ کو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے بھائی, کیریکٹر مینرز کے اندر ہے, اخلاق مینرز کے اندر ہے. پھر ہم برا مان جاتے ہیں کہ یہ ہمیں سکھا کیوں رہے ہیں, ہمیں تو آتا ہے, ہم مونٹیسری گئے ہیں, ہمیں چمچ اٹھانا بھی آتا ہے, ہمیں منہ صاف کرنا بھی آتا ہے, کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے ہاتھ رکھنا ہے, چھینکنا ہے, کسی کے منہ پہ کھانسنا نہیں, یہ بیسک ایٹیکیٹ ہے. لیکن لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, برا مان جاتے ہیں, بیکاز گروتھ نہیں چاہتے. اگر میں اس کھلے ذہن کے ساتھ آپ کے پاس آؤں, السلام علیکم جی, the level of persistence, what you persist, غلام صاحب, it will resist. جتنا آپ پرسسٹ کریں گے وہ چیز ریزسٹنس میں آ جائے گی. آپ نے کنسسٹنٹلی رہنا ہے. آپ نے جو چیز کرنی ہے نا, کم مقدار میں کریں, لیکن روزانہ کرنا ہے, کنسسٹنٹلی, کانسٹنٹ. اگر آپ پرسسٹ کریں گے, جیسے آپ اگر سمندر کو میں پش کرنا چاہوں یا پہاڑ کو اگر میں ہٹانا چاہوں جگہ سے, مثال انہوں نے گوگل کی پہاڑ کے طور پہ دی تھی کہ بھائی گوگل کو ایز اے ماؤنٹین یوز کرو, تم اس پہ چڑھ کے اوپر تو جا سکتے ہو لیکن اسے ہلا نہیں سکتے. تو جس بھی چیز کو میں نے پرسسٹنٹ ہونا ہے نا, یہ مجھے میڈیٹیشن میں انہوں نے بتایا تھا, ہم مراقبہ بھی کرتے ہیں. کیونکہ اگین میں ریپیٹ کر دوں, when you are talking about lifestyle and managing the lifestyle, what we talk about is a mind, body and soul element. This has to be in connection with this. یہ نہیں کہ سوچے بغیر منہ سے نکل گیا, لکھ دیا اور پھر سوچ رہے اللہ ڈیلیٹ مائی میسج فار ایوری ون, غلطی ہو گئی. رضوان آپ بھی واپس آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی سوالات ہیں
تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور یہ ٹاپک آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا کہ بزنس مین کا لائف اسٹائل کیسا ہوتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ بزنس مین بھی ایک مین ہی ہے آفٹر آل، اے ہیومن، تاکہ ویمن آر آلسو انکلوڈیڈ ان دس ٹاپک. بیکاز ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکول اپرچونٹی نہیں ملتی ہے. جب ہم تھوڑا سا الگ سوچنے لگیں گے یا تھوڑا سا الگ دکھنے لگیں گے، الگ بہیو کرنے لگیں گے فار اے پازیٹیو اینڈ اے ویری کانفیڈنٹ اپروچ، when you know yourself you will be able to do it. اب ہم نے گیپس کی بات کری، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے یو ایس پی کی. اگر مجھے پتا ہے کہ یار مجھے وہ نازیہ میں وہ الگ بات کیا ہے، تو الگ بات بہت ساری ہوں گی. کیونکہ اپنے اوپر جب آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے یا آپ گروتھ کا سوچنا برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے سکھانا ہے کسی نے یا میں نے سیکھنے جانا ہے، تو وہ ایک اسٹیگننسی میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ جو اسٹل واٹر ہوتا ہے نا، وہ بہت ڈیپ رن کر رہا ہوتا ہے. سمندر کی تہ یا اسٹل واٹر کی تہ ہمیں احساس نہیں کہ کتنے گہرے ہوتے ہیں یہ، کیونکہ وہ خاموش ہوتے ہیں. لیکن جو گندا پانی ہوتا ہے نا، جہاں مگرمچھ وغیرہ رہتے ہیں، I mean, like, we don't want to become like that. Like, آپ پتھر اٹھائیں گے، نیچے سے آپ کو انجینئر ملے گا، ڈاکٹر ملے گا، MBA ملے گا. تو آپ میں ایسا کیا الگ ہے کہ آپ کو جاب ملے؟ اچھا آپ نے لمب سے پڑھا، یہ الگ ہے. یہ پوائنٹ آپ کے اندر، چلو ہم جیسے امیگریشن کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، ویسے ایک پوائنٹ سسٹم کے ساتھ اپنی ایویلویشن کرتے ہیں، تقریباً اندازاً آپ کو احساس ہو کہ کیا ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہم انسان کو ایز اے پروڈکٹ یا ایز اے مشین یا ایز اے پرسن اگر اینالائز کرنے پہ جائیں، کبھی نہیں کر پائیں گے. بیکاز اتنے ایٹریبیوٹس، اتنے لیئرز ہیں کہ پیاز میں بھی اتنے لیئرز نہیں ہوتے. بٹ جتنے ہمیں پتا ہے، جتنی اویئرنیس کا ہمارا لیول ہے، لیٹس پلے آن دیٹ. تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار اچھا فلاں نے یہ کہا تھا کہ وہ بولتی بڑا اچھا، تو چلو ریڈیو بول کے دیکھتے ہیں. ریڈیو پہ بول کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اتنا آسان نہیں ہے براڈ کاسٹنگ کے دنیا میں آ کے بات کرنا. ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر لائیو شو کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے لائف کو مینج کرنا، گیسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا. یہاں کان میں ایک چیز لگی ہوئی ہے، یہاں مائک لگا ہوا ہے، کالر بھی آ رہا ہے، گیسٹ بھی سامنے بیٹھا ہے، 2 کیمرے ادھر لگے ہوئے. تو انسان سب کچھ سیکھ سکتا ہے. جیسے آپ گاڑی جب چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ 4 5 6 فنکشن ایک ساتھ کر رہے ہیں، مررز بھی یوز کر رہے ہیں اور ایسکیلیٹر بھی یوز کر رہے ہیں، گیئرز بھی یوز کر رہے ہیں. سو یو ڈو ریئلائز کہ یو آر تھینک یو سو مچ، تھینک یو عائشہ. You are multifaceted and you may be multi-potentialite. یہ نہ سوچیں کہ میں فوکسڈ نہیں ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بولنے میں اچھا ہوں یا لکھنے میں اچھا ہوں یا میں دکھنے میں اچھا ہوں یا لوگ جیسا کہہ رہے ہیں میں واقعی میں ویسا ہوں. نہیں، یو ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ یور سیلف. اگر آپ ایک پین پیپر لیں تو آپ لکھنا شروع کر دیں. پہلے تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو اپنی نظر میں کیسا دیکھتے ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے، آپ کا لائف اسٹائل. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یار میں تو 2 بجے اٹھ رہی ہوں، رات کو 3 بجے تک جاگ رہی تھی، میں تو یہ کوک پی رہی ہوں، پیپسی پی رہی ہوں، سگریٹ، ویپ، پتہ نہیں کیا کیا ڈرگس، پتہ نہیں کیا کچھ وٹ ایور، مثال کے طور پہ اپنے اندر سب کچھ ٹاکسک ڈال رہی ہوں. تو پھر کلین تھاٹس کیسے پروڈیوس ہوں گی، کلین اپیئرنس کیسے آئے گا؟ یہاں دانے پھوڑے، عجیب طرح کا شکل ہو جائے گا، عجیب طرح کے تھاٹس آئیں گے آپ کو، برے برے خیال. اسی وجہ سے تو آتے ہیں، اور روزہ اسی لیے تو ہم رکھ رہے ہیں کہ وی آر کلینزنگ آور سیلف، وی آر ڈیٹاکسنگ. تو اس وجہ سے وہ صرف آپ کے پیٹ کا ڈیٹاکس نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ کی انتڑیوں کا ڈیٹاکس نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ کے پورے سسٹم کو الائنمنٹ واپس سے مل رہی ہے. اینڈ آپ کا تھاٹ پروسیس، جیسے کہ ہمارا آکسیجن بریک ڈاؤن ہوتا ہے اینڈ وی تھنک whatever we eat, we become whatever we eat. So نفسیات بھی اسی کے کنٹرول میں ہے اینڈ آپ کا بیہیویئر بھی اسی کے کنٹرول میں ہے. اینڈ اف یو گیٹ، ایک دن اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہوتی، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ غصے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور تھکن ہو رہی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو دیٹ مینس کہ یور لائف اسٹائل از آل آف دیٹ. یو ہیو ٹو لک آفٹر یور ہیلتھ. بہت لوگ ہوتے ہیں اپنی باڈی کو ایز اے ٹیمپل ٹریٹ کرتے ہیں، وہ بڑی سیکرڈ جگہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جسم دیا ہوا ہے کیونکہ مجھے اس روح کو امانت میں رکھنا ہے، اور میری سوچ، میری کردار، میری شخصیت، میری آواز، اٹس آل انکیپسولیٹڈ ان اے باڈی. اب اس باڈی کو اچھے لباس پہناؤ، برے لباس پہناؤ. بھئی ایک جینز اور ٹی شرٹ میں، وائٹ کلر کی ٹی شرٹ میں اور بلو جینز میں بل گیٹس ہو، سلمان خان ہو، richest people of the world, they don't need to put on a brand like Gucci or something to show کہ ہاں دیکھو میں کتنا پیسے والا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسے والے. اب وہ شارٹس میں بھی آ جائے گا اور ٹی شرٹ میں بھی آ جائے گا تو اس کی ویلیو بن چکی ہے. تو انسان کو اپنی ویلیو بنانی ہوتی ہے. میرے بینک میں کیا ہے یا میرے پیٹ میں کیا ہے، اس سے آپ کو کیا ثواب حاصل ہے؟ نتھنگ. آپ کو ویلیو ایڈیشن یہ ملے گی کہ میں آئی، میں نے آپ کو پروڈکٹیولی کام جھٹپٹ کرنے کے 2 ٹوٹکے، ٹپس، ٹیکنیکس، اسٹریٹجی بتائے.
میں آئی, میں نے آپ کو ویلیو ایڈیشن کیا کہ یار یہ لمبا راستہ مت لو, میں تمہیں کاپی پیسٹ ٹائپ کا ایک شارٹ کٹ بتاتی ہوں, مگر اس میں اپنا ایلیمنٹ ضرور ڈالنا. جب آپ اپنی یو ایس پی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پلے کریں گے, نو بڈی کین بیٹ یو کین بی ماسٹر آف یور اون سیلف, لیکن اس کے لیے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا پڑے گا. جی رضوان. ایک سوال اب میرا امپورٹنٹ ہے, سوال میرے صرف ہے دو. ایک سوال تو پہلا جو ہے وہ سب سے ضروری ہے, دوسرا اینڈ پہ اس کا چاہے آپ شارٹ جواب دے دیجیے گا. لیکن یہ میرا جو امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 10 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں فیکٹریاں لگواؤں, اور باقی پوری دنیا میں بھی اگر یہ میسج پہنچے اللہ کرے تو وہ ایک الگ پوائنٹ ہے, وہ بات کی بات. لیکن 10 لاکھ لوگوں میں سے 6 لاکھ لیڈیز ہوں, کاروبار کرنے والی لیڈیز ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے لیڈیز کا کاروبار کرنے کا. نوکری کر لیں گی 3,000 پہ, کسی بھی سکول میں جا کے ٹیچنگ کر لیں گی, 8-8 گھنٹے دے لیں گی, لیکن 2 گھنٹے میں ان کے جتنا وہ کماتی ہے نا وہ 6-6 گھنٹے لگا کے اتنا وہ 10 منٹ میں کما سکتی ہیں اگر وہ کاروبار کرے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. اچھا, لیکن وہ کر لیں گی جا کے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری عزت جو ہے وہ ٹیچنگ فیلڈ میں ہے, ٹھیک ہے, یا کسی بینک کی جاب میں ہے, یا کسی نرس بننے کی اس میں ہے, یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہوتا ہے. بہرحال میں یہاں پہ سوال میرا یہ ہے, دو چیزیں ایک آپ نے ڈیفائن کرنی ہے, تو لیڈیز کو کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس پہ بات آپ نے کلیئرلی رضوان, کرنی ہے. دوسرا میں پوائنٹ یہ ہے. پہلا جواب. جی 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 ضرور. لیڈیز اور صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو میجورٹی مسلم لیڈیز, ایون نان مسلم کی بھی بات کرتے ہیں, بٹ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کاروباری. سمپل سا جواب ہے آپ کے پاس کہ اگر وہ مثال ام المومنین جو ہماری ماں ہے, نہ بے شک ٹیچر نہ نرس, بزنس وومن, تاجر, بے شک. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کرنا سکھایا, اینڈ ہی واز ینگر دین ہر, ہی واز I mean like انہوں نے ان سے سیکھا, ان سے بے حد محبت کی, ان سے علم حاصل کیا, ان سے بزنس کرنا سیکھا, اینڈ وداؤٹ اینی ایگو. ہمارے مردوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے معاشرے کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اس سے بہتر اور بڑھ کے مثال نہیں ہو سکتی انٹرپرینورشپ کی, بزنس بہت مین کی, زبردست آپ کا, بزنس اس میں وومن کی. کوئی شک نہیں. کمال کے بعد تو گنجائش ہم ہی نہیں رہ بھول جاتی, جاتے ہیں, بالکل ہم اپنی گنجائش ہی اصلیت سے نہیں بہت رہ دور جاتی ایکچولی. پہلے سوال کے جواب کی. جی. اچھا, اب ڈائریکٹلی اس طرف آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے, یعنی کہ ڈائریکٹلی آپ نے جو جواب دیا نا, مطلب یہ تو آپ نے لاجواب کر دیا, مجھے ہی نہیں سننے والوں کو, سب کو, اور جو بھی سنے گا, کیونکہ یہی میرا یوٹیوب پہ بھی جائے گی, ساری جگہ پہ ہوگی, جو بھی سنے گا لاجواب اس بات پہ ہو جائے گی, خاص طور پہ لیڈیز میں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ لیڈیز کے سوال اگلے دماغ میں یہی بات آئے گی کہ ہم کاروبار کریں تو کس انداز سے کریں. اب آپ نے جس انداز کو, میں مطلب انگلش میں شاید لائف سٹائل کہہ دیتے ہیں کیونکہ مجھے انگلش آتی شاید نہ ہو, تو بہرحال وہ لیڈیز کس انداز سے مارکیٹ میں آ جائیں یا کاروباری لائن میں آ جائیں, ان کو تھوڑا سا اس طریقے سے آپ گائیڈ کر دیں کہ خدا را وہ اس لائن پہ آ جائیں. جیسے آپ نے اتنی بڑی مثال دی ہے حضرت ختیجہ, تو وہ اس پیشن کو اڈاپٹ کر لیں. سب سے زیادہ عزت محفوظ اس کی لیڈیز کی اسی کام میں ہے, بزنس میں, کہ وہ خود آنر ہوتی ہیں, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو اوے کہہ کے بھی بلا سکے یا اس کا صرف نام لے کے ہی بلا سکے. ٹھیک ہے, جی, بزنس ایک ایسا کام ہے. اب اس پہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے لیڈیز کو اس طریقے سے گائیڈ کریں کہ کل سے مجھے پتہ لگے کہ جی 100 لیڈیز کل سے شروع ہو گئی ہیں جی ہم نے کاروبار کرنا. جی اللہ کرے گا کہ ایسا ہوگا, لیکن ایک مائنڈ سیٹ کا شفٹ ہے تھوڑا سا. جیسے ہم ابھی 1400 سال پیچھے گئے ہیں, اور جو ہمیں زندگی کا ایک طریقہ کار, ایک لائف گزارنے کا راہ پتا ہے, اس کو تھوڑا سا ریکنیکٹ کرنا ہے تاکہ مرد بھی مان جائیں, ان کی فیملیوں کو بھی اعتراض نہ ہو, اور تاکہ یہ طریقہ زندگی ہے. بٹ ہم تھوڑا سا اس سے ڈیویٹ ہوئے ہیں, بیکاز ہم ویسٹ سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, اور ہم دوسروں کو دیکھ کے زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں, تو کمپلیکسز آ جاتے ہیں. اچھا, اب کریں گے کیسے؟ اب اگر ہم گاؤں دیہات جاتے ہیں, یا تھر جائیں گے, یا ناردرن ایریاز جائیں گے, ایبٹ آباد جاتے ہیں, آپ اوپر پہاڑوں میں کہیں پہ بھی, جس طرح ویمن آر ورکنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ, پانی لینے جانے سے آنے تک, کنویں سے کارپیٹ ویونگ سے ٹائی اینڈ ڈائی کرتے ہوئے, آپ مجھے ایک, اگر دنیا میں کہیں آپ لوگوں نے ٹریولنگ کیا اور آپ باہر والے لوگوں سے بڑے متاثر ہیں, تو ایک مثال ہے, چائنیز لوگ آپ کو دنیا بھر میں, امریکہ جائیں, لنڈن, کہیں پہ بھی, کینیڈا, ایک چائنا ٹاؤن انہوں نے ضرور بنایا ہوا ہوگا. ابھی چائنا ٹاؤن گوادر میں بھی بن رہا ہے, یہاں پہ بھی بن جائیں گے بہت سارے. تو
चाइनीज कभी आपको भीख मांगते हुए नजर नहीं आएगा, रोड पे बैठा हुआ होगा, 1 रुपए की चीज बेच रहा होगा, 4 आने की चीज बेच रहा होगा, फल बेच रहा होगा, उसकी औरतें मेहनत कश, तो हमसे ज्यादा तो नहीं है। मेरी फुप्पो जो है वो पहाड़ी इलाके में गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो तो ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन की कहानियां बताती हैं कि यहाँ उनका बेबी हुआ और ये पहाड़ चढ़ के ऊपर चली भी गई, बाय बाय। तो इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है पाकिस्तान की जो असली खवातीन है। सिंध की थर की मैंने आपको मिसाल दी। दूसरा ये कि SMEs, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा डुएबल थिंग है फॉर अ वुमेन टू बी एसोसिएटेड विद। सेकेंडली, मैंने भिखारी वाली मिसाल इसलिए दी क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, हाय मैं बेचारी, हाय मेरा कोई सरपरस्त नहीं है, कोई कफील नहीं है, हाय मैं किधर जाऊंगी, मुझे कौन देगा वगैरह फला, इससे मांग लो उससे मांग लो, इस सेंटर चली जाओ उस सेंटर चली जाओ, अल्लाह ना करे मतलब कहीं पे भी जाके पनाह मिल जाए मुझे। आर यू सीरियस? क्या हमारी स्ट्रॉन्ग वुमेन और हमारी स्ट्रॉन्ग माएँ किसी इंसान की मोहताजी में थी, या अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका कफील था, वकील था और उनको फराहम कर रहा था जैसे बाकी सबको कर रहा है? अगर आपके पास इल्म की कमी है, यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके पास स्किल तो है, इल्म नहीं है तो आप हाथ तो चल सकते हैं। क्रोशिया हो गया, निटिंग हो गया, जैसे आप फैक्ट्रीज डालने का जो एक कॉन्सेप्ट अगर पिच कर रहे हैं, तो SMEs, कॉटेज इंडस्ट्री एंड ये सारे जितने NGO हैं जिन्होंने एक हमें भूखा और बेचारा और विक्टिम माइंडसेट के अंदर कैद करके रखा हुआ है। हाँ, ये वो आपने तस्वीर भी देखी होगी, हाथी का उन्होंने कुर्सी के साथ पांव बांधा हुआ है और वो कह रहा है हाय मैं कैद में हूं, मैं भाग नहीं सकता। तो आपका मेंटल अजाइलम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस जेल से सबसे पहले निकले और लोगों की बातों में ना आए। कोई आप बेचारे नहीं है, अपनी मदद आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और रास्ता भी बनाएगा। You have to step out. First thing है decision. दूसरी चीज है empower yourself by education and by skills. इल्म से, स्किल से, और अपॉर्चुनिटी अगर रिजवान दे रहे हैं आपको, तो what is stopping you? क्या लोगों से लेके या मांग के खाने का मजा ज्यादा आता है या खुद कमा के खाने का मजा ज्यादा आता है? दूसरा ये कि अगर मैं खुद करूंगी तो मेरे साथ और भी मेरी कजन्स हैं, नेबर्स हैं, भांजियां हैं, किसी को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, किसी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैंने खुद रिजवान से 10 रुपए उधार लिए हुए हैं तो उस उधार में से ना मैं अयाशी कर सकती हूँ, ना मैं किसी और को खिला सकती हूँ, ना मैं अपने कर्जे उतार सकती हूँ। तो जिंदगी भर एक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हम गरीब मुल्क ही रह जाएंगे जिंदगी भर। सिर्फ अपना नहीं सोचना, मुल्क का भी सोचना है। अगर आपको वोटिंग के राइट्स मिले और आज आप इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की और वुमेन्स राइट्स और वुमेन्स मार्च में जाके ये पोस्टर बैनर और कार्ड्स उठा के खड़ी होती हैं, तो अपनी दूसरी बहनों के लिए क्यों नहीं खड़ी होती जो अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा सकती? उनके घर वालों को एजुकेट करें, उनके बच्चों को एजुकेट करें। एक माइंडसेट का शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने ह्यूस्टन में एक चीज देखी थी रिजवान, बहुत ही मैं इम्प्रेस हुई थी उससे। उन्होंने ना ये जो विडोज हैं और जो विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, इन सब खवातीन के लिए एक रहने का घर बनाया हुआ है, उसको जो भी कहते हैं वो, और उसके साथ उन्होंने उनको रोजगार दिया हुआ है। जैसे कि आपका आइडिया एक फैक्ट्री लगा के देने का, उन्होंने एक छोटा सा स्पेस लिया है और वहां पे इनको जॉब्स दी हुई है। अब वो कपड़े बना के, जैसे आपके और मेरे कपड़े हमने डिस्पोज कर दिए, उसको वॉश करना, उसको रिन्यू करके वहां सेल के लिए लगाना और उसी पैसे को वापस इनके लिए यूज करना। तो मीन्स के जॉब भी करो, ये नहीं कि गवर्नमेंट दे रही है तो यू कैन रिलैक्स एंड वेलफेयर के ऊपर दूसरों के आप अपने आप को क्योंकि देखें, चैरिटी लेके खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे कितनी मजबूरी हो। बी खुद कफील, बी खुद मुख्तार, डू योर ओन बिजनेस। अगर रिजवान आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के साथ बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोशिश तो करके देखो। इंडियन फिल्मों में नहीं देखा, अक्षय कुमार वाली फिल्म में था कैसे वो गाँव की लड़कियों के घरों में जाता है तो वो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर लड़की वहां जाती है तो वो सब लड़कियां उसके साथ, सारी औरतें उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो जुड़ते वो एक सोच के साथ है। थोड़ा सा लोग आपको, जो इन्होंने बात की ना, रेजिस्ट करते हैं, थोड़ी सी रुकावट ना आए तो जिंदगी तो परफेक्ट ही हो जाएगी ना। कोशिश करने वाले की और मेहनत और हिम्मत करने वाले के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। बट हम लोग शायद थोड़े से सॉरी टू से इस माइंडसेट से पहले तो निकलने की जरूरत है, विक्टिम माइंडसेट। माइक खोले रिजवान, आपका माइक बंद है। मैंने कहा बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेडीज़ ख़ास तौर पे, मतलब मेरा ज़्यादातर रुझान भी और ज़्यादातर कुदरती तौर पे भी अल्लाह की तरफ से ये हो रहा है कि इंटरव्यूज़ जो है ना वो लेडीज़ के साथ ज़्यादा हो रहे हैं।
یہ قدرتی طور پہ ہو رہا ہے یہ کام کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں مختلف ٹیلنٹڈ لوگوں کو، ان میں سے جو زیادہ ایکسیپٹنس آ رہی ہے وہ لیڈیز کی طرف سے آ رہی ہے. تو اب میرا کیونکہ پیغام بھی اور خواہش بھی یہ ہے کہ لیڈیز جو ہے وہ بزنس کرنا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ جو خاص طور پہ ایک جو دماغ کے اندر بات بیٹھی ہوتی ہے کہ عزت کا، تو عزت کا سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا بزنس ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی کام کر سکتی ہیں. بہرحال آپ اس چیز سے اتفاق ضرور کریں گے کہ ہم اگر اس طریقے سے اپنی فیمیل کو اگر بزنس کی طرف لے آئیں تو پاکستان جو ہے وہ بہت جلدی ترقی کی طرف آ جائے گا. اگر ایک بچہ جو گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ جب گھر میں پہلے دن ہی دیکھتا ہے کہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی فیکٹری ہے، یعنی کہ کام ہو رہا ہے، تو وہ سیکھ لیتا ہے. جیسے میں اپنی اگر اگزامپل دوں تو ابھی آج کل کیونکہ کرونا کا دور ہے تو میں 10 سے 11 بجے میری اپنی ایک کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں ریگولر میں پچھلے 4 ویک سے لوگوں کو ڈفرینٹ پروڈکٹ سکھا رہا ہوں. اور آپ یقین کریں ایک چیز بھی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو گھر میں چیزیں پڑی ہیں ان سے ہی پروڈکٹ بنانا سکھا رہا ہوں. کیا سکھایا جی؟ میں نے ٹماٹر کا پاؤڈر بنانا سکھایا، ٹماٹر کا کیچپ بنانا سکھایا، ٹماٹر کا پیسٹ بنانا سکھایا، ٹماٹر کا سرکہ بنانا سکھایا. اسی طریقے سے لہسن کا پاؤڈر، پیاز کا پاؤڈر، جو گندم ہوتی ہے آپ کی، گندم سے سٹارچ نکالنا سکھایا ہے، چاول سے سٹارچ نکالنا سکھایا ہے، مکئی سے سٹارچ نکالنا سکھایا ہے، کیلے سے سٹارچ نکالنا سکھایا ہے، آلو سے سٹارچ نکالنا سکھایا ہے، جامع شیریں گھر میں بنانا سکھا دیا ہے، روح افزا بنانا سکھا دیا ہے. اسی طریقے سے آپ شربت سندل بنا لیں. اس طرح کی بے اگر میں شمار ایک پروڈکٹ. پوائنٹ اگر جی ایک ضرور پوائنٹ ایڈ ضرور. کر سکتی ہوں جی کہ جی. جو سوسائٹی نے جن کو ریجیکٹ کر دیا ہے نا، یہ جو این جی اوز اور ٹرسٹ کے پاس جو خواتین ہیں، پہلے ہوں. اگر آپ ان سے شروع کریں تاکہ آپ کے لیے ایک راہ ان کے لیے بھی بنے گی اور آپ کے لیے بھی بنے گی. شاید اس پہ بھی رکاوٹ ہو، شاید آپ کی سپورٹ ہو جائے، آئی ڈونٹ نو. دوسرا، جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے یا جو پاورٹی والا جو طبقہ ہے، ان کے ساتھ یہ پہلے تو ریجیکٹڈ بائی دا سوسائٹی والی، آئی تھنک دے ول ٹیک اٹ اپ. اور ان کو بھی زندگی بھر وہاں اداروں میں نہیں رہنا. ادارے بھی چاہتے ہوں گے کہ یار بھائی یہ نکلے اور ہمیں بھی کوئی دوسرا ملے بندہ جس کو زیادہ ضرورت ہے یا وغیرہ. تو یہ امپاورمنٹ کی ایک آپ کی چین افیکٹ میرا خیال ہے شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہسبینڈ شاید نہ کما رہا ہو یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ بیمار ہے. یا ابھی جو لاک ڈاؤن میں بھی اتنی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر تو دوسروں سے راشن تو مانگ رہی ہیں نا، لیکن میاں تو کچھ کر نہیں رہا. اور پھر اگر ویمن اتنی زیادہ جن کی آپ کی پاپولیشن ہے اور وہ یوز نہیں ہو رہا ہے، اکانومی کو بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اینڈ میں تو پاکستان کا ہی بینیفٹ ہے نا، کسی اور کا. میرا آپ کا انڈیویجول بینیفٹ پوری دنیا میں پاکستان کا بھی تو بینیفٹ ہے نا. اور کتنی اچھی سافٹ امیج آپ کی باہر جا رہی ہے اس کے لیے. زبردست. تو انشاءاللہ بہرحال یہ جیسے آپ نے بات کی نا مختلف تنظیموں کے حوالے سے، تو وہ 3-4 لوگ میرے ساتھ اس طرح کے جڑ چکے ہیں جن کو میں نے یہی پیغام دیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہر مہینے ان کو راشن دیتے ہیں یا کپڑے دیتے ہیں یا جوتے دیتے ہیں، آپ ان کو ایک ہی بار 10 سے 50 ہزار روپے کا خرچہ ایک ہی بار کر دیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی ایک بزنس اسٹیبلش کر کے دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ اسٹیبل ہو جائیں. میرا اپنا گاؤں ہے جس کے اندر 18 گھر ایسے ہیں جن کا کوئی بھی کرنے والا کچھ نہیں تھا، تو 18 کے 18 گھروں میں میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کروا دیے ہیں. اور اسی طریقے سے آگے یہ سسٹم بھی چلا رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں کہ جن لوگوں سے آپ اٹیچ ہیں یا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے ایسا، تو ان میں اس طرح کی اویئرنیس پیدا کر کے ان کو لائن پہ لائیں. مجھے نہیں پتا آپ کا یوٹیوب چینل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز پہ لوگوں کو آپ اویئرنیس دیں کہ لیڈیز جو ہے جو بالکل گھروں میں چھپ کے بیٹھی ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں چھپے رہنے سے تبدیلی آئے گی یا خود بخود گھر میں غربت ختم ہو جائے گی یا ایک صرف مرد کے کمانے سے غربت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں. ان کو تھوڑا سا اویئرنیس دیں. اس پہ بہت شکریہ. میرا آج کا سیشن یہاں پہ یہی تو ہوتا ہے. اگر آپ کی طرف سے کوئی خاص پیغام ابھی ہے تو آپ بالکل کہہ سکتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو. نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اور آئی ہوپ کہ ہم اس طرح کے سیشنز کرتے رہیں، کیونکہ جی ہمارا کب سے یہی مقصد ہے کہ پہلے تو بچی کو دنیا میں آنے دیں، اور اگر آ گئی ہے اللہ کے حکم سے تو امپاور دا گرل چائلڈ بائی ایجوکیٹنگ ہر. اس کے لیے ہم ابدانی فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی اور سب جس کے ساتھ یار کام کرو کہ بچیوں کو جو پڑھائی کروا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں انہیں، اس کے بعد ان کی گرومنگ، ڈیولپمنٹ، اسکلز، پیڈ اور ان پیڈ ہر طرح کا کورس آن لائن ہو سکتا ہے. لوگوں سے جڑو، ملو، پتا چلے گا. نادیہ گانجی ایسا کام کر رہی ہیں، فیمپرو کر رہا ہے، نسیم طارق ہیں.
وہ بھی اس طرح کا ہی کانسیپٹ پہ کام کر رہی ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا میسج جو ہے جتنی دور تک پہنچ سکے اور جتنے لوگ جڑ سکیں. لوگ سوچ کے ساتھ جڑتے ہیں, اس کے بعد نیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. انشاءاللہ. اور میں خواہش کروں گا کہ ہم اس طرح کے پروگرامز خاص طور پہ لیڈیز پہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور کریں. رہوں گا, اور آپ کو ٹاپک پہلے سے بتا دیا کروں گا تاکہ ہم اس پہ ایک خاص طور پہ فیمیل کی اویئرنیس کے لیے ہم مختلف طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے. ضرور آپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکا جتنی آپ کر سکے اس پہ ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے. تو بہت شکریہ, آپ نے آج کا اتنا تھینک قیمتی یو سو وقت مچ. دیا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھنے والوں اور سننے والوں سب سے فی الحال اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.